چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں پڑھاؤں گا نہیں، پڑھوں گا، اور آپ لوگ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جب ہم لوگوں نے سبق لیا تھا تو سورہ کوثر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کے معنی اور تھوڑا بہت اس کا مفہوم۔ مزید آپ لوگوں کو غور و فکر کر کے آنا تھا۔ اب غور و فکر کر کے آئے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ بتائیے۔ جی زور سے، ہاں ہاں تو حوض کوثر اس کا بدل کیسے بن جائے گا؟ دنیا میں بیٹا نہیں ملا، آخرت میں حوض کوثر مل گیا تو وہ بدل کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، بیٹا ہوتا ہے تو نسب چلتا ہے، ذکر چلتا ہے، چرچا چلتا ہے، کچھ سپورٹ رہتا ہے، کچھ پاور محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے بھی بہت سارے ہیں۔ یہ سب تو دنیا میں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی بدل ملا ہوتا تب تو سمجھ میں آتا، اور یقیناً ملا بدل کہ آپ کے امتی اتنے نام لیوا ہیں کہ بیٹوں سے کتنے بڑھ کر کے، اتنے بیٹے نہیں ہوتے کسی کو دنیا میں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ حوض کوثر ملا جو آخرت میں ملا، تو دنیا میں جو بیکنگ تھی، سپورٹ تھا، چرچا تھا، وہ سب تو نہیں ملا۔ جی ہاں 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 کثیر نعمتیں عطا کی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک مطلب تو یہ ہوگی کوئی ایک نعمت ہے بہت زیادہ تعداد میں ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بہت ساری نعمت ہے۔ تو کون سا مطلب لے رہے ہیں آپ؟ ایک نعمت جو بہت زیادہ تعداد میں ملی، مقدار میں ملی، وہ معنی لے رہے ہیں، یا بہت ساری نعمتیں ملی، ایک ہی نعمت نہیں ملی؟ آپ نبی بھی بنائے گئے، ایک نعمت یہ تھی۔ آپ کو اللہ نے اپنی کتاب تھی، ایک نعمت یہ تھی۔ آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پہ غلبہ عطا کیا، ایک نعمت یہ بھی تھی۔ اس طرح بہت ساری نعمت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے، نام جاری ساری رکھنے کا یہ ہے کہ کلمے کا جز بن گیا تو ہر آدمی اسے لامحالہ پڑھتا ہے۔ آذان کا جز بن گیا تو ہر آدمی لامحالہ وہ نام لیتا ہے۔ یہ تو ہو، ہاں بالکل ملی ہیں۔ اچھا، آخرت میں حوض کوثر دیا، تو آخرت میں بس وہی ایک نعمت ملی ہے، حوض کوثر؟ اللہ کے رسول کو ہم لوگ کہتے ہیں شافع محشر ہیں، وہ حوض کوثر تو نہیں ہے۔ شفاعت جو کریں گے وہ ایک الگ چیز ہے، کہ وہ حق ملا ہے، وہ اختیار ملا ہے کہ آپ سفارش کریں کسی کی، ہم کو آپ کو تو نہیں ملا۔ تو اب وہ ہے یہ کہ ہم آخرت کے حوالے ہی سے اگر کہتے ہیں تو صرف ایک چیز پہ صبر کر رہے ہیں، حوض کوثر مل گیا ہے،
پانی پلا دیں گے. شفاعت بھی ہوئی. اچھا شفاعت بھی مل گئی. چلیے اور بھی کچھ ملا ہے؟ اور یہ ساری امت ساری انسانیت میں کھڑے ہوئے ہیں. ہاں ہاں سوال شروع نہیں ہوگا. ہاں اس لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کے سب نبیوں کے پاس جائیں. ہاں ہاں اللہ کے رسول سب آخر میں درخواست کریں گے. ہاں اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے. ہاں تو اللہ جو فرمائے مانگو کیا مانگو. ہاں یہ کہیں گے کہ سلام جواب شروع. ٹھیک. تو یہ تیسری چیز ہو گئی ہے نا کہ آپ کے یہ شرف بھی حاصل ہوگا کہ آپ کی درخواست سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ بھی ایک اعزاز مل گیا. تو ہم لوگ ایک ہی چیز کو ڈھوتے ہیں اور کاؤنٹ کریں تو کتنی چیز ہے ہم کو معلوم بھی نہیں. تو یہ جو ایک مجمل لفظ استعمال کیا گیا کوثر، اس کو ہم لوگوں نے محدود کر دیا ایک حوض کوثر میں. اور اگر ہم اس مجمل لفظ کو ایلیبریٹ کریں، پھیلائیں، تو کتنی چیز اس میں سما جائے گی، کتنے معنی اس کے مراد ہو جائیں گے، کوئی لیمٹ نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ ہمارے مفسرین نے 64 چیزیں گنائی ہیں کہ کوثر سے مراد یہ 64 چیزیں لی گئی ہیں. ایک چیز نہیں، دو چیزیں نہیں، کتنی؟ 64. وہ 64 کے نام بھی ہم نہیں جانتے کیا ہے کیا نہیں ہے. کسی نے ڈھونڈا؟ یہ اشارہ تو ہم نے بھی دیا تھا. یعنی کوثر سے 64 چیزیں مراد لی ہیں علماء نے، مفسرین نے. وہ 64 چیزیں کون سی ہیں؟ میں نے تو پچھلے درس میں بھی اشارہ دیا تھا، بتایا تھا کس نے لکھا ہے. ہاں نام بھی نہیں یاد رہا. وہ 64 چیز کیسے یاد رہے گی؟ اس زمانے کے مشہور مفسر ہیں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تفسیر ہے تفسیر نظام القرآن. اس کے اندر انہوں نے وہ سب اکٹھا کیا. ہاں بالکل اویلیبل ہے، میرے پاس خود ہے. تفسیر نظام القرآن. جی اور کیسے نکالا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیے، گن کے دیکھیے، اسی لیے کہہ رہا ہوں. ہو سکتے ہیں. ان کی رسائی جو تھی وہ انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا. میں نے تو آپ کو 8-10 بتا دیے. کسی نے قرآن مراد لیا ہے، کسی نے نبوت مراد لیا ہے، کسی نے غلبہ اسلام مراد لیا ہے، کسی نے خانہ کعبہ مراد لیا ہے، کسی نے حوض کوثر مراد لیا ہے، کسی نے شفاعت مراد لیا ہے، کسی نے درخواست مراد لی ہے. ہاں اب ہجرت بھی لیا ہے یا نہیں لیا ہے وہ تو ابھی چیک کرنا پڑے گا، اتنا مجھ کو بھی نہیں یاد ہے. ہاں 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 کس کو معلوم ہے؟ آپ کو نا. سب کو معلوم ہے. مسئلہ تو سب کا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب تو سب کا ہوگا نا. سب کو معلوم ہے دنیا میں. صاحب ایمان جانتے ہیں کہ ہاں ہمیں خبر دی گئی ہے کہ حضور شافع محشر ہیں، وہ شفاعت کریں گے، ہے نا. لیکن اب جو کفر میں مبتلا ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو الحاد میں مبتلا ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. تب مسئلہ تو سب کا ہوگا، حساب کتاب سب کا ہوگا. اس پریشانی میں ہر آدمی شکار ہوگا. تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ادھر جائیں گے، آپ کے پاس جائیں گے، کیا ہوگا وہ تو وہی وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. اور آپ کے پاس بھی جائیں گے نا، تو حدیث کے اندر یہ بھی ہے
کہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ میرے امتی ہیں، اور آپ شفاعت کرنا چاہیں گے۔ بعض لوگوں کے سلسلے میں فرشتے روک دیں گے، آپ ان کی شفاعت کرنے جا رہے ہیں، جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ حضور کہیں گے یہ میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے اس نے۔ کہیں گے کہ آپ کے بعد اس نے آپ کے غائبانے میں کیا 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 آپ کو خبر ہے؟ اس نے تو دین میں نئی چیز ایجاد کی، بدعت پیدا کی، یہ بدعتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے اچھا معاملہ یہ ہے؟ کہیں گے جاؤ جاؤ، بھاگو بھاگو، تمہاری شفاعت میں کرنے والا نہیں، بھگا دیں گے۔ یہ بھی ہے حدیث میں۔ یہ حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جس نام صحیح ہے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صرف ہر امتی کے لیے تعلق سے جب تک وہ شفاعت نہیں ہوتی تب تک شفاعت کرتے رہیں گے، صحیح ہے یا؟ جب تک کرتے رہیں گے، لیکن اس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہوگا تب نا۔ کرتا رہا کچھ بھی اور آپ شفاعت کرتے رہیں گے، وہی تو سمجھایا گیا ہے کہ جو بگاڑا کر کے جائے گا اس کی شفاعت نہیں کریں گے، اس کو دھکے دے کے بھگا دیں گے، اور جو آپ کی پیروی کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، اس کی یقیناً کریں گے۔ وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ وہ تو کوئی بھی کرے گا اللہ کے اذن سے کرے گا، لیکن کرے گا بھی تو اس کی جس کے بارے میں یہ ہوگا کہ ہاں اس نے کچھ قاعدے کا کام بھی کیا ہے۔ جو صرف فساد ہی مچاتا رہا اس کے بارے میں تھوڑا نہ کریں گے، جو بگاڑ ہی پیدا کرتا رہا اس کے بارے میں تھوڑا نہ کریں گے۔ تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ابھی آپ نے میرے اشارے کو مکمل نہیں کیا۔ میں نے پچھلے سبق میں اشارہ دیا تھا کہ اتنی چیزیں مراد لی گئی ہیں، لیکن وہ کیا کیا ہے ڈھونڈا نہیں۔ لیکن دوسرے تفسیر میں تو ہے نہیں۔ دوسرے تفسیر میں 2 چیز ہوگی، 4 چیز ہوگی، 6 چیز ہوگی، 8 چیز ہوگی، جیسے میں نے ابھی بتایا جو اہم ہیں نا۔ ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے۔ آپ تفہیم پڑھتے ہیں، تفہیم ہی کھولیں گے تو صرف حوض کوثر نہیں ملے گا، اس کے علاوہ بھی ملے گا۔ جی فتح مکہ کہیں یا غلبہ اسلام کہیں، بات تو ایک ہی ہے جو میں نے اشارہ دیا ہے۔ وہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، لیکن نتیجہ تو ایک ہی ہے۔ جی، اور کچھ اور کیا کیا آپ لوگوں نے مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھ میں آیا، ذرا بتائیے۔ یا نہیں سمجھ میں آیا تو یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہے، یہی پوچھئے، دیکھتا ہوں۔ سمجھ میں آیا نا کہ آپ نے کچھ محنت کی ہے۔ مین چیز یہ کہ جب اولاد کا انتقال ہوا اور ابو لہب میں بھی خبر دے دی گئی ایسا ایسا جرکتیں ہو گئے، نسل جاری بھی، آپ تھوڑا تنقید ہوئی، تھوڑا یہ ہو گئی، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے دی، خوشخبری دے دی۔ ہم نے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہم نے بعد میں کثرت آتا وہ بھی ایک تسلی۔ ٹھیک، اب جس کو اتنی ساری نعمت مل جائے گی تو ایک غم ستائے گا یا 1000 نعمت اس کو خوش کرے گا؟ تو 1000 نعمت مل گئی، خوش ہو گئے۔ چلیے، بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ آپ جرکتیں نہیں، ہاں آپ کا دشمن جرکت ہے۔ ہاں، لیکن جس وقت یہ چیز بتائی گئی اس وقت تو دشمن جڑ کٹا نہیں تھا۔ دشمن کی جڑ تو سب سے لاسٹ میں کٹی ہے نا، ورنہ اس وقت تک تو دشمن موجود تھے۔ لیکن تبت یدا نازل سے پہلے ہی یہ بات ہے، سب پہلے ہوئی ہے، لیکن سب میں پیشین گوئی جو کہتے ہیں نا، پیشین
پیشن گوئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، سب میں پیشن گوئی ہے۔ ہاں، دشمن کی جڑ کدھر کٹی؟ ہاں ابو لہب کے بچوں نے اسلام لایا ہاں، تو آخر وہ بھی آباد ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے اصل دشمن تو ابو لہب تھا کہ بچے تھے؟ ابو لہب کی جڑ کٹی، وہ بری موت مرا۔ مرنا سب کو ہے، لیکن بری موت مرنا ایک بری علامت ہوتی ہے۔ ایک بات گویا اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ اس کا جو عہدہ تھا وزیر مالیات وہ چھنا ہیں، تو یہ جڑ کٹنا نہیں ہے۔ کسی کی منسٹری چھن جاتی ہے، کوئی پی ایم نہیں رہتا، اس کا اقتدار ختم ہو گیا، تو یہ اس کی جو بیس تھی بڑے بننے کی وہ مٹ گئی، تو یہ جڑ کٹنا نہیں ہے۔ سلسلہ اس کا ختم ہو جانا۔ اصل میں ہم لوگ صرف نسب کو پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں، اور لفظ میں نے کیا بتایا کہ اس کے اندر بڑی وسعت ہے، ہر طرح کی چیز کا احاطہ کرنا۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ نسب ختم ہو گیا، ورنہ اگر صرف وہی کہنا ہوتا تو کہا جاتا کہ نسب ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہا گیا کوثر کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نسب کے بدلے میں آپ کو دوسرا نسب دے دیا گیا، آپ کا خوب چرچا کرنے والے لوگ موجود ہیں، اتنا ہی تو نہیں مطلب ہے، مطلب تو بہت سارا ہے۔ اب جب بہت سارا مل گیا تو ہم ایک چیز کو لیں گے کہ کریں گے، تب تو وہی ہوگا کہ ایک کے بدلے ایک ملا، اب اس کو دونوں کو ٹیلی کرو کہ کون زیادہ اچھا ہے۔ یہ نہیں ٹیلی کرنا ہے، ٹوٹل آپ کو کیا ملا اور ٹوٹل اس کا کیا گیا۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں بچے ایمان لائے، سب بچے نہیں ایمان لائے تھے، ایک ایمان لایا، ایک تو کفر کی حالت ہی میں مرا ہے۔ جو حضور کے 2 داماد تھے ہیں نا، ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک تو کفر کی حالت ہی میں مرا ہے، اور ایک جو ہے وہ مرا ہے کیا کہتے ہیں ایمان لا کر کے۔ ابو لہب کا کوئی بیٹا بھی ان کا آپ کا داماد؟ ابو لہب کے 2 بیٹے حضور کے داماد تھے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے زبردستی دونوں بیٹے سے طلاق دلوائی تھی۔ یہ بھی اس کے جرائم میں سے ایک جرم ہے، کسی نبوت کی بیس پر اس نے آپ کی مخالفت کی اور بیٹوں سے زبردستی طلاق دلوائی، جبکہ بیٹے نہیں چاہتے تھے۔ تو کہہ رہا ہوں کہ ان 2 میں سے ایک ہی ایمان لایا، ایک کفر پر ہی مرا ہے۔ ٹوٹل 3 بیٹے تھے ابو لہب کے، عتبہ، عتیبہ اور معتب، ٹھیک ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، ایک نے گستاخی کی تھی حضور کے ساتھ دونوں دامادوں میں سے، تو اس کو بد دعا دی تھی اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرا، بری موت مرا۔ وہ اشارہ دے رہے تھے آپ۔ ایک بیٹی تھی درہ نام کی جو ایمان لائی ابو لہب کی، لیکن کب؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، وہ بھی ہجرت کر کے بعد میں مدینہ گئی، اس کے اس وقت وہ ایمان لائی، مکے میں ایمان نہیں لائی تھی۔ جی 3 میں سے 2 بیٹوں نے ایمان لایا۔ ہاں یہ شامیہ کا وہ لفظ جو ہے، ہاں، یہ پاسٹ میں ہے نا، شامیہ کا اکثر پیچھے میں یہ مجھے بتائیے، بھیجا حاضر رکھ کر کے، انا کیا ہے؟ حرف مشابہ فعل ہے۔ آپ نے پڑھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، پڑھا ہے؟ انا حرف مشابہ فعل ہے، تو انا حرف مشابہ فعل پر آتا ہے یا اسم پر؟ بھلا دیا، ڈنڈا کھانا پڑے گا۔ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ زیدن
حاضرن کیا معنی ہوگا؟ زید حاضر ہے، زید مبتدا حاضر خبر، یہ پڑھا ہے۔ اب اسی پہ اگر انا داخل کر دیں ہے نا، اب یہ زیدن نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ زیدن، پڑھا ہے؟ تو انا کے بعد یہ زید جو ہے یہ اسم ہے کہ فعل؟ اسم ہے۔ حاضرن اسم ہے کہ فعل؟ خبر دینا الگ چیز ہے، فعل تو فعل ماضی کی شکل پر آئے گا فعل، فعل مضارع کی شکل پر آئے گا یفعلو، فعل امر کی شکل پر آئے گا افعل، تینوں شکل میں سے کوئی ہے، پھر کیسے فعل کہہ رہے ہیں؟ فعل کی پہچان یہ بھی پڑھی ہے کہ اس پہ کبھی تنوین نہیں آتا، یہاں تنوین لگا ہوا ہے حاضرن، تو کیسے کہہ رہے ہیں فعل ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈا کھانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں تو اب جو چیز سمجھنے، اب اس انا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک، بے شک زید حاضر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انا زور دینے کے لیے آتا ہے، اسم ہی پر آتا ہے۔ اب یہاں بھی انا زور دینے کے لیے آیا ہے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ اسم ہی ہے، وہ فعل نہیں ہے۔ اب جیسے یہاں زیدن پر دو زبر آیا ہے کا مطلب یہ کہ نصب میں ہے، یہاں پر بھی شان آ کا یہ آ جو ہے یہ زبر آیا ہے، ایک اس لیے آیا ہے کہ آگے کا مضاف الیہ ہے، جیسے قالا موقع، قالا مکا، قالا موقع تیرا قلم، تو شان کا تیرا دشمن، شان مانے دشمن ہوتا ہے، یہ اسم ہے، سمجھ میں آیا؟ اور آگے ہول ابتر، یہ مبتدا خبر مل کے تب خبر ہے۔ تو اب یہ شانیہ جو ہے اصلاً کیا ہے؟ شانئن، جیسے قارئن قرات کرنے والا، پڑھنے والا، ویسے شانئن دشمنی کرنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا، یہ معنی ہے اس کا۔ ہاں کلاس میں آنے سے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ چلیے ہاں اس میں جیسے میں نے روٹی کا ون تھا، ہاں قربانی کا، ہاں تو جیسے کئی لوگ اس پہ مطلب یہ ہے کہ قربانی میں جو قربانی ہم کرتے ہیں ہاں جانور کی قربانی، ہاں کیا یہ وہی مراد ہے یا جو دوسری بھی قربانیاں ہماری ہوتی ہیں؟ ہاں قربانی ہے یا لغت خریدی ہے نا، کھول کے دیکھا تب، تو جب نہیں پڑھیں گے تو آئے گا کیسے؟ جب لغت کھولیں گے تو وہاں ملے گا کہ نہر کہتے ہیں خاص طور سے اونٹ کی قربانی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہم بہت سارے جانور ذبح کرتے ہیں نا قربانی میں، گائے کرتے ہیں، بھینس کرتے ہیں، بکری کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اونٹ جب قربان کیا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نہر عربی زبان میں، اس لیے کہ اور جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کے ذبح کرنے کا انداز الگ ہے اور اونٹ کے ذبح کرنے کا انداز الگ ہے۔ بہت کان کھڑے ہو رہے ہیں۔ گرا کے نہیں ذبح کرتے نا؟ ہاں، اور جانوروں کو تو ہم گرا کر کے اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، بالکل ٹچ کر کے چلاتے ہیں نا۔ اونٹ اتنا کھڑا لمبا جانور ہے کہ اس کو گرانا بھی آسان نہیں ہے، اور گرا کر کے اس کی گردن اتنی لمبی ہے کہ اس کو کاٹنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو اونٹ کو کھڑے کھڑے ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ اب کھڑے کھڑے کیسے ذبح کریں گے؟ یہ ایک ٹپکل مسئلہ ہے، کبھی دیکھا نہیں اس لیے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جو نرخرا ہوتا ہے پہلے وہاں برچھے سے زخمی کیا جاتا ہے، جب اس کے بدن کا خون نکلتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو آٹومیٹک خود گرتا ہے، پھر اس کے بعد چھری سے اس کو کاٹا جاتا ہے۔
देखा वीडियो पाकिस्तानी वीडियो। हाँ कहीं देखा होगा, आजकल तो फिल्म की दुनिया है, तस्वीर की दुनिया है, हर चीज़ आती है। तो ये जब वो चलाते हैं ना बर्छा, तभी अब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़, जैसे हम छुरी चलाना शुरू करते हैं उससे पहले ही पढ़ लेते हैं, वैसे ही वो बर्छा जो फेंकते हैं उसके ऊपर ज़ख्मी करने के लिए उसी वक्त पढ़ लेते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ऊँट कुर्बान किए जाते हैं असलन उसके लिए ही आता है। अब उस चीज़ को ख़ास तौर से क्यों हाईलाइट किया गया? कुरान में तो कुर्बानी लफ्ज़ भी आया है, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने कुर्बानी की थी तो वहाँ पे आया क़र्रबा कुर्बानन। कुरान के लिए ज़बा लफ्ज़ भी आया है, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बा किया वहाँ ज़बा ही लफ्ज़ आया, फ़ज़ैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। बाद में दुम्बा ज़बा किया तो ये एक फ़िदिये में हम ज़बा कर रहे हैं एक बड़े कुर्बानी के। तो ये जो हम देख रहे हैं कहीं पे एक लफ्ज़ है ज़बा, कहीं पे दूसरा लफ्ज़ है क्या कुर्बानी खुद लफ्ज़ है, कहीं पे एक तीसरा लफ्ज़ भी है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय, जो दुआ पढ़ते हैं ना कुर्बानी करते वक्त, क्या तर्जुमा है? बेशक मेरी नमाज और नुसुकी मेरी कुर्बानी। हम जानवर ही ज़बह कर रहे होते, लेकिन वहाँ पे कुर्बानी के लिए एक तीसरा लफ्ज़ आया नुसुक, और यहाँ पर एक चौथा लफ्ज़ आया है नहर। तो चारों चार तरह की कुर्बानी का माना देता है। चारों लफ्ज़ में क्या फ़र्क है ये देखना पड़ेगा अरबी लुग़त खोल करके, लुग़त इसीलिए दी गई है। या एक और जो ख़ास लुग़त मैंने बताई थी मुतरादिफ़ातुल कुरान, यानी कुरान में एक ही माना देने वाले जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, जैसे ये एक ही माना देने वाले चार अल्फाज, तो अब चारों में क्या फ़र्क है वो उसके अंदर बताया गया है। जैसे हम लोग डर तर्जुमा करते हैं, तक़वा का तर्जुमा भी डर करते हैं, खौफ का तर्जुमा भी डर करते हैं, खशियत का तर्जुमा भी डर करते हैं, सब कुरान में आया है। लेकिन इन सब अल्फाज में बारीक बारीक फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है ये उस डिक्शनरी में बताया गया है या लुग़त बताएगी, या तो आम लुग़त में मिलेगा या मुतरादिफ़ातुल कुरान में ख़ास एक जगह इकट्ठा किया। आम लुग़त में सब अलग अलग मिलेगा और वहाँ पे एक जगह सब इकट्ठा किया हुआ मिलेगा। तो वो नहर, नुसुक, ज़बह और कुर्बानी, क़र्रबा कुर्बानन, ठीक, ये चार अल्फाज हैं। अब इसमें क्या फ़र्क है आप लोग अब डिक्शनरी में देख के अगली बार लाइएगा, एक होमवर्क रहना चाहिए ना, है ना। अलबत्ता यहाँ पे जो नहर आया है इसका ख़ास माना क्या है? जहाँ ऊँट की कुर्बानी, एक ख़ास माना ये है। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया? हम लोग जितने जानवर ज़बह करते हैं ना उसमें सबसे कीमती क्या होता है? ख़रीदने जाएंगे मार्केट में तो बकरे से भी महंगा ऊँट मिलेगा, गाय से भी महंगा ऊँट मिलेगा, भैंस से भी महंगा ऊँट मिलेगा। जो चीज़ भी हम कुर्बान करते हैं दुम्बे से महंगा ऊँट मिलेगा। तो गोया महंगी कीमती चीज़ कुर्बान करना है, ये मैसेज देना है, ये पैगाम देना है कि कुर्बानी करना है तो मामूली चीज़ का करके छुट्टी नहीं ले लेना है, नाम कर लिया हाँ हमने कुर्बानी की है, बल्कि कीमती चीज़ कुर्बान करना है तो लगेगा कि हाँ हमने अल्लाह के लिए एक बड़ी चीज़ पेश की। एक पहलू तो ये है इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने का। दूसरा पहलू ये है कि कुर्बानी सिर्फ हमारे ऊपर तो नहीं लाजिम करार दी गई है, हमसे पहले जो उम्मतें थीं उन पर भी कुर्बानी लाजिम थी, लेकिन उनकी कुर्बानी और हमारी कुर्बानी में कई तरह का फ़र्क है। मसलन वो कुर्बानी करते थे तो वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते थे, उनके लिए ये था कि कुर्बानी करके जो गोश्त है वो एक जगह इकट्ठा छोड़ दो, गैबी आग आएगी वो जला देगी तो गोया वो कुर्बानी कबूल हो गई, और नहीं जलाया इसका मतलब वो कबूल नहीं हुई। ये जो वाक़या है कुरान में
کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل قابیل نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو کیسے پتہ چلا کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی نہیں ہوئی ہم کو نہیں پتہ چلتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میری لامحالہ قبول ہو گئی ہے، لیکن وہاں تو جھگڑا شروع ہو گیا کہ ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں، تو کیسے پتہ چلا؟ پتہ چلنے کی علامت یہ تھی کہ دونوں نے اپنی قربانی کی اور جو گوشت تھا، جو جانور کے اجزاء تھے وہیں چھوڑ دیے۔ اب غیبی آگ نے آ کر کے ایک کو تو جلا دیا، گویا وہ قبول ہو گئی، دوسرے کو نہیں جلایا تو پتہ چلا کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ ٹھیک؟ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ جلا دو، ہم کو کہا گیا خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ تو ہم کو گویا ایک اجازت دے دی گئی، ایک چھوٹ دے دی گئی۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قربانی کے لیے ان کو بھی کہا گیا تھا سب جانور ذبح کریں، لیکن انہوں نے اس قربانی میں بھی اپنی منمانی کی۔ اونٹ یہودی ذبح نہیں کرتے قربانی میں، قربانی کرتے ہیں، بگڑے مذہب کے باوجود کچھ آثار ہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ اونٹ کی قربانی نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی غلط ہے، حرام ہے، حالانکہ ان کی کتاب میں اونٹ کی قربانی کا حکم ہے، لیکن ایک بہانے سے کہ قیمتی چیز ہمیں نہ قربان کرنا پڑے، بخیل صفت ہے نا یہ قوم، اس کی حرمت کا راستہ نکالا۔ کیسے؟ یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ اونٹ کی قربانی کی کرتے تھے، اس کا گوشت استعمال کیا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ تکلیف ہوئی پیر کی، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ تو اب ان کے اس عمل کو پیش کر کے اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں، ہمارے جو نبی تھے انہوں نے چھوڑ دیا، گویا یہ حرام ہو گیا، اس لیے ہم کو اس کی قربانی نہیں کرنی۔ اب لوگ نہیں کرتے تو اونٹ اب بڑی قیمت میں بیچ کر کے خوب پیسے کماتے ہیں، ٹھٹ کرتے ہیں۔ یہ جو بخیلوں کی ذہنیت ہوتی ہے، کم سے کم میں کام چلے اور قیمتی چیز سے ہم دوسرے فائدے اٹھائیں، وہ اٹھانے کے لیے انہوں نے ایک چیز حلال تھی اس کو حرام قرار دے دیا، اب وہ ان کی شریعت کا حصہ ہو گیا، آج تک وہ نہیں کرتے اونٹ کی قربانی۔ تو جو دین انہوں نے بگاڑا تھا اس کی اصلاح ضروری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خاص طور سے اونٹ کی قربانی کرو، خاص طور سے اونٹ کی قربانی کرو۔ ان لوگوں نے دین بگاڑ کر کے ایک حلال کو حرام قرار دے دیا ہے، تم اس کی حلت لوگوں کے سامنے واضح کر دو۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، کیا ہے؟ یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اب اس زمانے میں تو ان لوگوں نے یوں بگاڑا، ہمارے زمانے کے لوگ کیسے بگاڑتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے، ہے نا؟ آپ لغت کھولیں گے تو لغت میں نہر کے ایک دوسرے معنی بھی ملیں گے۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں نا جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، نہر کے معنی قربانی بھی ملے گا، اور نہر کے معنی یہ جو ہمارا سینہ ہے نا، یہ سینہ بھی ملے گا۔ تو اب یہ جو جھگڑا ہے ہمارے یہاں فقہی کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، ہے جھگڑا۔ اہل حدیث لوگ سینے پہ باندھتے ہیں اور حنفی لوگ یہ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں، سینے پہ نہیں باندھتے۔ تو آپ جو اہل حدیث لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حنفی لوگ غلط کرتے ہیں۔ قرآن میں جہاں کہا گیا نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وہی کہا گیا ونہر، ونہر کا مطلب اپنا ہاتھ سینے پہ رکھو۔ نہر مانے سینہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھو۔ دوسرا مفہوم یہ انہوں نے زبردستی پیدا کیا ہے، اس معنی میں عربی زبان میں یہ لفظ استعمال صرف سینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھنے یا ہاتھ باندھنے کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔
لیکن اپنی بات کو زبردستی ثابت کرنے کے لیے یہ معنی انہوں نے پہنایا ہے، جس کو کہا جاتا ہے تحریف۔ یہ سارے اہل حدیث نہیں کرتے، یہ مت سمجھیے کہ ہر اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ یہ دلیل ہے۔ جو بگڑے یا جاہل اہل حدیث ہیں یا کٹر قسم کے ہوتے ہیں کہ ہماری بات ہر قیمت پہ مانی ہی جائے، وہ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں عوام کو بہکانے کے لیے یا جاہلوں کو بہکانے کے لیے، لیکن کیا تو اب پکڑ سے تو بچیں گے نہیں، چاہے جس نے یہ معنی پہنایا ہو، جس نے یہ کمال دکھایا ہو، تو یہ کمال غلط ہے۔ اس لیے کہ اس طرح عربی زبان میں ورب کی شکل میں یہ استعمال نہیں ہوتا سینے پہ ہاتھ مارنے کے معنی میں، صرف سینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سینہ معنی لیجئے، جہاں آتا ہے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تو ورب ہے نا، ورب میں ہاتھ کو سینے پہ رکھنے کے معنی میں عربی میں نہیں استعمال ہوتا۔ زبردستی کھینچ تان کے جو معنی پہنایا جاتا ہے نا، ویسے ہی کھینچ تان کے معنی پہنایا ہے۔ یہ سب بھی کمال ہوتا ہے، صرف انہی لوگوں نے شرارت نہیں کی ہے، ہمارے یہاں بھی شرارت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہاں 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 ان ریلیٹڈ لگ رہا ہے، وہ تو لگے گا ہی، جب غور و فکر نہیں کریں گے تب تو لگے گا ہی، لیکن جب غور و فکر کریں گے تب نہیں لگے گا، ہے نا۔ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ تھینک یو بولتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ فطری بات ہے یا غیر فطری بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا بغیر مانگے۔ اب کوثر سے جو بھی مراد لیں ہم، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کوئی بڑی چیز دی، کافی مقدار میں دی، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب وہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کہنے اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز، پہلا طریقہ۔ اور اگر کوئی مادی چیز دی ہے تو اس مادی چیز کو آپ پھر اللہ کے لیے خرچ کیجئے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ تو ہم کو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مادی شکل میں دی ہے، اور اسی لیے یہ کہا ہے کہ اللہ کے لیے اس میں سے خرچ کرو۔ جانور کے لیے ہے کہ قربانی کرو، باقی چیزوں کے لیے ہے کہ زکوٰۃ نکالو یا عشر نکالو۔ اب غلہ ہوتا ہے تو اس سے عشر نکالو۔ مال آپ نے کمایا ہے، سونا چاندی کیش، زکوٰۃ نکالو، اور توفیق مل جائے تو انفاق کرو، صدقہ نکالو۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، صدقہ فطر نکالو، یہ سب ہے۔ تو ویسے ہی ہم کو اگر ایسی کوئی نعمت دی ہے جس میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے آ گیا ونہر۔ اب میں نے جیسا کہ بتایا کہ قربانی جیسے بہت سارے جانوروں کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا سبق دینا ہے۔ تو ویسے ہی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے قیمتی چیز قربان کرو، یہ اعلیٰ کوالٹی ہے۔ عربوں کے لیے اونٹ بڑی قیمتی چیز تھی، اسی پر ان کی پوری زندگی کا انحصار تھا۔ اب وہ کہا گیا کہ وہ قربان کرو، تھینک یو بولنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ریلیٹڈ ہے، کنیکٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تو آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے اور اس میں سے کچھ خرچہ کیجئے، زبانی بھی ادا کیجئے گویا شکریہ، اور پریکٹیکل بھی ادا کیجئے گویا قربانی کیجئے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے بہت سارے لوگ چھٹی لے لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ شکل کیا ہے؟ اس میں سے خرچ بھی کیا جائے، اس لیے دونوں باتیں کہی گئی۔ اب اس کے بعد تیسری بات کہی گئی
اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے دشمن کو کیا کیا؟ دم کٹا بنا دیا، جڑ کٹا ہے۔ اچھا، یہ بھی کنیکٹڈ ہے۔ آپ کو کوئی چیز مل گئی لیکن ہر وقت آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میرا دشمن مجھ سے یہ چھین لے گا، ہے نا، یا میرے ساتھ ایسی کارروائی کرے گا کہ میں اس سے مزہ نہیں حاصل کر سکوں گا، فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا، لطف نہیں لے سکوں گا، اس لیے کہ وہ پریشان کر رہا ہے تو کھانے کا مزہ ختم۔ آپ نے اچھا کھانا تیار کیا لیکن آپ بیمار ہو گئے تو بیماری آپ کی دشمن بن گئی، اب آپ کو اس کھانے کا مزہ نہیں لینے دے رہی ہے۔ یا کوئی آ کر کے اس میں گندگی ڈال دے تو اب جو آ کر کے گندگی ڈالے گا وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ کا دشمن ہے، اب آپ کو مزہ نہیں لینے دے رہا ہے۔ یا آپ کو کوئی عہدہ مل گیا، اب کوئی پیچھے پڑ کر کے آپ کو بدنام کر کے اس عہدے سے ہٹواتا ہے، جو لڑائی سیاسی لیڈروں میں ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو اس منسٹری کا مزہ نہیں لینے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دے تو دی نعمت، انہوں نے تھینک یو بول بھی دیا، لیکن اب ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب اس خطرے کو اگر ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ٹال دیا جائے تو آپ ٹھاٹھ سے اس کا لطف لیں گے نا، آپ اس کا فائدہ خوب قاعدے سے اٹھائیں گے۔ تو یہ جو نعمت ہے اس کا پورا فائدہ ہو وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی راہ بھی اللہ نے پیدا کر دی کہ آپ کے دشمن ہی کو مٹا ڈالا، آپ کے دشمن ہی کو نیست و نابود کر دیا، انہی کو جڑ کٹا بنا دیا۔ اب آپ کو چاہے غلبہ ملا ہو، چاہے قرآن ملا ہو، چاہے جو چیز ملی ہو، اس چیز سے آپ جتنا اور جیسے اور جس شان سے فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھائیے، وہ بھی کنیکٹڈ ہے۔ تو ہم کو صرف جوڑ گھٹا کرنا رہتا ہے کہ کیسے کنیکٹڈ ہے، تو غور و فکر کریں، یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ ہاں ہاں، بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ ہوا جو آیا اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن گویا یہ اسم اور یہ مبتدا دو ایک جیسی چیز آ گئی، ایک جیسی چیز۔ تو جب ایک جیسی چیز آ جاتی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ زور دینا۔ اسی کو اردو میں ادا کرتے ہیں ہی کے ذریعے، بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی انہوں نے بدنام کیا حضور کو کہ وہ جڑ کٹا ہو گیا، بیٹا مر گیا ہے۔ اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ آپ نہیں جڑ کٹے ہیں، آپ کے لیے تو اللہ نے کوثر کا انتظام کر کے آپ کو سب اس سے زیادہ دے دیا۔ جس نے آپ کی مخالفت کی ہے وہی جڑ کٹا ہے، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور دیکھا دنیا نے، تو یہ پیشین گوئی کی شکل میں پیشگی آپ کو بشارت اور خوشخبری دی گئی تھی۔ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں، آپ کا فیوچر بہت شائن ہے۔ یہ ہے مطلب۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ چلیے، اور کیا غور کیا ہے؟ یس 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 یس، اور بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے غور نہیں کیا۔ ہاں، سب سے چھوٹی آیت نہیں، سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ ہاں، سورہ والعصر ہے، وہ بھی چھوٹی ہے۔ سورہ اخلاص ہے، وہ بھی چھوٹی ہے۔ لیکن اب ان تینوں میں بھی کوئی چھوٹی بڑی ہوگی کہ تینوں ایک سائز کی ہے؟ اب تینوں میں پھر ڈھونڈیے کہ سب سے چھوٹی کون ہے۔ اب تینوں چھوٹی میں مزید چھوٹی کون ہے وہ ڈھونڈیں گے۔ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کیا کرنی پڑے گی کہ اب تینوں صورتوں میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ سورہ عصر میں زیادہ الفاظ ہیں، سورہ اخلاص اور کوثر میں کم الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سورہ عصر چھٹ گئی۔ اب الفاظ جب کاؤنٹ کریں گے تو قریب قریب لگے گا کہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، قریب قریب جتنے اس میں اتنے اس میں ہیں۔
تو اب اس میں طے کرنا ہے کہ ان دونوں میں چھوٹی کون ہے، تو اس کا ایک نیا طریقہ آئے گا، دونوں کے حروف گنیے، کس میں حروف زیادہ ہیں، کوثر میں زیادہ ہیں یا اخلاص میں زیادہ ہیں۔ جب حروف گنیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کوثر میں کم ہیں، اخلاص میں زیادہ ہیں، تو اب دونوں میں کون سب سے چھوٹی ہو گئی؟ پتہ چلا کہ تینوں صورتوں میں سب سے چھوٹی کون سی ہے؟ ایسے طے کیا جاتا ہے۔ پیپر آؤٹ ہو گیا۔ وہ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 27 سے پہلے میں نہیں بتاؤں گا، 27 کے بعد آپ جو سوال کریں گے میں بتاؤں گا۔ 27 کے بعد انہوں نے سوال کیا، میں نے بتا دیا، روکا نہیں، ٹال دیتا میں، لیکن یہ کہ کیسے یہ سب سوچا جاتا ہے، اس کا جواب نکالا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ سب ہے۔ یہ طریقہ آپ جان جائیں گے تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ کام دے گا آپ کو۔ سارے سوالات پارہ ام سے ہیں، سب کا جواب پارہ ام میں ہے، ایک سوال ہی پارہ ام سے باہر کا نہیں ہے۔ پارہ ام کا کمپٹیشن رکھا تھا نا، بس یہ ہے کہ چونکہ میں نے بالکل اوپن کر دیا تھا، صرف بچوں کے لیے نہیں تھا، تو اس میں آسان اور مشکل سب ڈالا تھا۔ اتنا اوپن کر دیا تھا کہ علماء بھی حصہ لینا چاہیں، تو اس لیے علماء کے لیے بھی کچھ مشکل سوالات میں نے ڈال دیے تھے کہ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہاں نانی اماں کا کھیل ہے نا، ان کو بھی محنت کر کے ڈھونڈنا پڑے تب وہ حل کر پائیں۔ بس 2-4 سوالات ایسے ہیں، لیکن ہیں، وہ تو جان بوجھ کے بنایا گیا ویسا۔ پیپر کا اصل کی خوبی ہی یہی ہوتی ہے کہ اس میں کلاس کے جتنے بچے ہیں، چاہے ذہین ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے میڈیم ہو، سب کا ٹیسٹ ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو آسان بھی بنائے جاتے ہیں، میڈیم بھی بنائے جاتے ہیں، مشکل بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہی پرچے کو چیک کرنے کی اصل خوبی ہوتی ہے کہ صحیح پرچہ بنا ہے یا نہیں۔ جو بورڈ کے پرچے بنتے ہیں اس میں یہ چیز بھی چیک کی جاتی ہے۔ بنانے والے تو بنا دیتے ہیں، لیکن جو ماڈریٹر ہوتا ہے وہ یہی سب چیک کرتا ہے۔ سورہ فلق کا ایک سوال باقی ہے، سورہ اخلاص کا ایک سوال باقی ہے۔ ہاں باقی ہے، ابھی تو ہم لوگ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں؟ یہ تو کوثر تھا، انہوں نے پوچھ دیا تو میں نے بتا دیا، باقی وہ بتا دوں گا میں آپ کو، گھبرائے نہیں، وہ تو پورے پیپر کا جواب آپ کو مل جائے گا، کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ اس جیسے ایک آیت کیوں نہ لے کے آؤ، آیت سے نہ جی قرآن کی کسی کوئی آیت کیوں نہ لے کے اپنا ہاں ہاں کھانے کھوائے پر جو آیت لگائی گئی وہ آپ نے بتایا شاید سورہ اخلاص، آپ یہ قارئ کی جو کتاب ہے اس کتاب میں ہاں۔ سورہ کوثر لکھا ہوا ہے۔ اب وہ میں نے کیا بتایا تھا وہ مجھے ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیا بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے کہ اب بولا جو کچھ جاتا ہے ہر چیز یاد نہیں رہتی کہ پوری زندگی میں کب کیا بولا ہے، یہ حدیث میں دونوں آتا ہے ہے نا؟ کبھی لٹکایا گیا اور ہاں، اخلاص کبھی لٹکایا گیا۔ لیکن اب جو بھی آتا ہو آپ کو تو ثبوت کے ساتھ لکھنا ہے یا ثبوت سے طے کرنا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے۔ آپ چیک کیجئے حدیث میں کیا ہے، مل جائے گا، یہ تو حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ کوثر کے سلسلے میں بھی ہے کہ جب اس سورے کو لٹکایا گیا اور یہ تھا کہ ایسا سورہ کوئی بنا کے دکھائے، تو ان کا جو سب سے مشہور شاعر تھا اس نے کوشش کی، نہیں بن سکا تو نیچے بس ایک جملہ لکھ دیا، ھذا ما بے کلام البشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ لکھ دیا۔ اب جب یہ انسانی کلام نہیں ہے تو میں ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا، گویا اعتراف کر لیا، یہ تو ہے ھذا ما بے کلام البشر، یہ لکھ دیا۔ تو ابھی اس میں اور بھی بہت ساری باتیں تحقیق طلب ہیں یا تفصیل طلب ہیں، لیکن آپ لوگ مطالعہ کیجیے، ابھی تو ہم لوگ ڈھنگ سیکھ رہے ہیں نا، تو ڈھنگ سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔
ہم لوگ اب تھوڑا سا اگلی سورہ لے لیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد ہم لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ آج منڈے ہے، تو نیکسٹ منڈے تو رمضان ختم ہو جائے گا، اماں پارا والا کلاس تھوڑا چلے گا، اب تو امتحان آ جائے گا۔ ہاں اگلا تھرسڈے، یہ تھرسڈے نہیں جو آ رہا ہے، عید کے بعد والا ہے نا، تو اس وقت تو آپ ایگزام کے لیے تیاری کریں گے، اس میں کوئی چیز سمجھنی پوچھنی ہے وہ پوچھیں گے۔ یہ تو اماں پارا ہم نے صرف ٹرائل میں رمضان بھر کے لیے چلایا تھا کہ کیسے سمجھنا ہے، کیسے غور و فکر کرنا ہے، وہ ڈھنگ سیکھیں، کیسے اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، کم ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ ایگزام کے بعد کیا کرنا ہے، ایگزام کے بعد ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ چلنے کے لیے تو ہونے چاہیے افراد نا شرکت کرنے والے، آلریڈی ایک چل بھی رہا ہے، تو اب 2 لوگوں کے لیے، 1 لوگوں کے لیے 10 جگہ چلانا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ پارا ہم کو پورا کرانا میرے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں، الحمدللہ ہے نا، لیکن پارا ہم کو پڑھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہونے چاہیے نا۔ چلیے وہ پیپر کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا، ٹھیک ہے، ابھی نہیں۔ ہم لوگ اب اگلی سورہ کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ اگلی سورہ کیا ہے؟ سورۃ الماعون۔ ماعون کے معنی کیا آتے ہیں؟ معمولی چیز، کوئی بھی معمولی چیز ہو، ہے نا۔ اب یہ قلم ہے، یہ بھی معمولی چیز ہے۔ یہاں کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس قلم ہے، لیکن اتفاق سے آپ بھول گئے، گھر پہ لے کے آئے نہیں، تو اب بغل والے سے مانگ رہے ہیں ذرا دے دو۔ اب وہ نہیں دے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز مانگا، معمولی سی، وہ بھی نہیں دیا۔ ماچس کی تیلی اس سے چھوٹی ہے، لیکن جب ہمارا ماچس ختم ہو جائے، مارکیٹ سے خرید کے نہیں لائیں، تو پڑوسی سے جا کے مانگتے ہیں، ذرا جلانا ہے ماچس کی 1 تیلی دے دو۔ اب وہ کہہ دے کہ نہیں دوں گا، تو وہ 1 تیلی بھی معاون ہے، معمولی سی چیز ہے۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی معمولی چیز بھی جو بخیل صفت لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، روک دیتے ہیں، اور جو کشادہ دل ہوتے ہیں وہ 1 مانگے تو 2 بھی دے دیتے ہیں۔ تو مومن کشادہ دل ہوتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے ضرورت مندوں پر، اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی خرچ کرتا ہے۔ جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے۔ بڑا پیسہ یہودیوں کے پاس ہے لیکن وہ بخیل ہیں، بڑا پیسہ بنیوں کے پاس ہے لیکن وہ بخیل ہیں۔ میں ایک عجیب و غریب چیز بتاؤں، ہندوستان کے بہت مشہور عالم دین ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی بھی قرآن کی تفسیر ہے بیان القرآن کے نام سے، بڑے عالم تھے، اور ان کی ایک کتاب تو بہت مشہور ہے، گھر گھر میں پہلے چلتی تھی، بہشتی زیور۔ ان سے ایک موقع سے کسی نے پوچھا ہے نا کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم رہتے ہیں، اور مسلمان تو بہت کم تعداد میں ہیں۔ جب وہ حکمراں تھے تو بھی کم ہی تعداد میں تھے، جتنے دن بھی حکومت کی ہے کبھی وہ اکثریت میں نہیں تھے، ہمیشہ اقلیت میں تھے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اقلیت میں ہوتے ہوئے یہ حکومت کیسے کر رہے ہیں۔ سمجھتے تو یہ کہ جو اکثریت میں ہے ان کے پاس اکثر لوگوں کا سپورٹ ہے، اکثر لوگوں کے وسائل ہیں، حکومت ان کو کرنی چاہیے۔ پوچھ دیا اشرف علی تھانوی صاحب سے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا پاور میں آتے اور حکمراں بنتے، اور مسلمان جن کے پاس افرادی قوت کم ہے وہ حکمراں بن کے آرام سے حکومت کر رہے ہیں، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا، کیوں ایسا ہے؟ جواب دیجیے۔
انہوں نے بتایا کہ 2 خامیاں یہاں کے ہندوؤں میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایک ہے شرک، شرک کبھی متحد ہونے نہیں دیتا، شرک کبھی متحد ہونے نہیں دیتا، اور جب تک وہ آپس میں متحد ہو کر کے ایک بڑی قوت نہیں بنیں گے وہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری ان کی خرابی ہے بخل، ہے نا؟ بخل، بخیل شخص لوگوں کو اپنے قریب نہیں کر پاتا، لوگوں پہ اپنا کوئی اثر نہیں ڈال پاتا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، جو خرچ کرتا ہے لوگ ان کا اعزاز بھی کرتے ہیں اور اس سے قریب بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ خرچ نہیں کرتے تو عام عوام جس کی ضرورتیں بہت ساری وابستہ ہوتی ہیں صاحب حیثیت لوگوں سے، وہ ان کا خیال نہیں رکھتے، تو اس لیے ان کو ان کا سپورٹ ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ حکومت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اپنی ان 2 کمزوریوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں کا معاملہ اس سے الگ ہے، ان کے ہاں شرک نہیں ہے، توحید ہے، تو وہ سب کو ایک لڑی میں پرو لیتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بھٹ جائیں ان کے ہاں بھی وہی بیماری آ جائے گی، لیکن وہ مل جائیں تو پھر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرے یہ کہ ان کو انفاق کا ایسا سبق پڑھایا گیا ہے کہ یہ کشادہ دل ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتے بھی ہیں، لیکن ضرورت مندوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں اور سپورٹ میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ چلیے، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی صرف بخل کے فائدے اور نقصان کو سمجھنے کے لیے۔ چلیے، تو معاون کا مطلب سمجھ میں آیا، معمولی چیز۔ اب ہے آ مانے کیا ہوتا ہے پڑھ چکے ہیں، رویت مانے دیکھنا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں، رویت ہلال، ابھی ہم لوگ دیکھیں گے چاند کل، اسی سے آرائیتا، کیا تو نے دیکھا۔ الذی مانے جو، اس میں موصول ہے، پڑھ چکے ہیں، وچ۔ یکذبو، کس مانے جھوٹ ہوتا ہے، یکذبو مانے جھٹلانا ہوتا ہے، تکذیب، یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ دین کا لفظ بھی بار بار آ چکا ہے، دین کے معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، مالک یوم الدین، اور دین کے معنی اللہ کا دیا ہوا دین بھی ہے، نظام زندگی، جو معنی لے۔ ذالکہ معنی وہ، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ الذی کے معنی یہ ایک نیا لفظ ہے۔ یا دع معنی ہوتا ہے دھکا دینا، یدو او مضارع ہے، دھکا دیتا ہے، جیسے یمر، مر، یمر، مد، یمد، یدو او۔ یتیم معنی تو معلوم ہے، جس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو، جوانی میں انتقال ہو جائے تو نہ یتیم نہیں ہے، حالانکہ کہنے والے کہتے ہیں جب باپ کا انتقال ہو جائے میں یتیم ہو گیا، لیکن بچپن میں ہو تب یتیم کہلاتا ہے۔ ویسے یحزو، حزن معنی کیا ہوتا ہے، ابھارنا، کیا ہوتا ہے، تو حزہ یحزو، مرہ یمرو، مدہ یمدو کی طرح۔ علا معنی ہوتا ہے پر۔ طعام معنی تو ہم لوگ جانتے ہیں، کھانا، کھانے کی چیز، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک۔ مسکین کے معنی بھی ہم لوگ جانتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، غریب آدمی۔ ایک تو فقیر ہوتا ہے جو خود کما نہیں سکتا، ایک مسکین ہوتا ہے کماتا ہے لیکن ضرورت بھر نہیں کما سکتا، اس کو مسکین بولتے ہیں۔ ویل معنی کیا ہوتا ہے، تباہی، اور دوسرے کیا ہے، جہنم کا گڑھا، ایک خاص گڑھے کو بھی ویل کہا گیا، ٹھیک ہے۔ مصلی معنی تو ہم لوگ جانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو جو نیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسی کو مصلی کہتے ہیں نا، اور جس چیز پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس کو مصلی بولتے ہیں۔ صلاۃ سے بنا ہوا ہے، صلاۃ معنی نماز ہوتا ہے، مصلی معنی نماز پڑھنے والا۔ الذین، اسی الذی کی جمع ہے، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ہم کے معنی وہ سب
یہ ضمیر ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں، ان معنی سے یہ بھی پڑھ چکے ہیں، صلاۃ معنی نماز، ہم معنی وہ سب، یہ سب معلوم ہے۔ ساہون، سہو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کرتے ہیں، وہی سہو سے ساہون ہے، بھولنے والا، غلطی کرنے والا۔ غفلت میں پڑھنے والا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا ریا، وہی اسی سے بنا ہوا مضارع ہے یوراؤن، دکھاوا کرنا، نمائش کرنا۔ دکھاوا کرتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع کرنا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا روکنا، اسی سے ہے منع یمنع، روک دیا۔ یمنعون وہ سب روکتے ہیں، یفعلون کی طرح۔ اور معاون معنی تو ہم لوگ پڑھ چکے، معمولی چیز۔ اب اس کی روشنی میں آپ لوگ غور و فکر کر کے آئیے، تو کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔